بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 8 گھنٹوں سے کم نیند لینے، مباشرت زیادہ کرنے اور پانی کم پینے سے قوت مدافعت کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریاں انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر حاسدوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں ہمیشہ راز رکھیں: آمدنی، محبت اور اگلا قدم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، موبائل کا زیادہ استعمال ذہنی تناؤ اور اعصابی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ صبح طلوع آفتاب سے قبل 20 منٹ پیدل چلنے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ قوت یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے گناہوں کو ترک کر دیں۔ قوت مدافعت کو طاقتور بنانے کے لیے پانی زیادہ پیے۔ قوت بصارت کو بہتر بنانے کے لیے اس میں سرما استعمال کریں۔ قوت باہ میں اضافہ کرنے کے لیے کچا پیاز بطور سلاد کھائیں۔ نصیب بعض دفعہ ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین، سونف کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ اگر دانت صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کے فوراً بعد چائے بالکل نفی ہے۔ کھجور کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح کو جلدی اٹھتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ کھجور کو روزانہ ناشتے میں کھانے سے جسم کے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی وصیت کی ہے۔ فرمایا، اے انس، کامل وضو کرو، تمہاری عمر بڑھے گی۔ جو میرا امتی ملے سلام کرو، نیکیاں بڑھے گی۔ گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ چاش کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے ہیں ان کا یہی طریقہ تھا۔ اے انس، چھوٹوں پر رحم کر، بڑوں کی عزت و توقیر کر، تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔ ناظرین، پانی زیادہ پینے اور نیند پورا لینے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ بازاری کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی درخت اور سبز چیزوں کو دیکھا کرو۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی ملتی ہے۔ غیر معیاری چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے اور شوگر لیول بڑھتا ہے۔ تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے تیز خوشبو زیادہ نقصان دہ ہے۔ چنے کا دال کے پانی سے 3 دن تک منہ دھوئے، چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ روزانہ ٹماٹر کا رس نکال کر کسی بھی ہیئر آئل میں ملا کر استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے تمام بال کالے اور چمکدار نظر آئے گے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے دوران موبائل یا لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ استغفار کی توفیق اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، اللہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ سر کے بال میں ناریل کا تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو یا آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی بینائی جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنے نماز کی جگہ سے لے کر اپنے کمرے کے دروازے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب دروازے پر کوئی مسکین آتا
تو اپنے ٹوکرے میں سے کچھ لیتے اور رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور خود اپنے ہاتھ سے اس مسکین کو دیتے۔ گھر والے ان سے کہتے آپ کی جگہ ہم جا کر مسکین کو دے آتے ہیں۔ وہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ گنے کے رس میں ادرک ملا کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ پانی ابال کر پینے سے موٹاپا کبھی نہیں آتا۔ ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ناظرین، دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لے اور فریزر میں ٹھنڈا کر لے۔ اتنا ٹھنڈا کر لے کہ برف بننے والا ہو۔ روزانہ 1 گلاس پیے۔ معدے کی تیزابیت، السر اور معدے کی جلن دور ہو جائے گی۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی سوجن کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اس سے بدن کی سوجن میں کافی آرام ملتا ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد سے آرام ملتا ہے۔ دانت ہلتے ہو یا خراب ہو تو نیم کی مسواک کریں، سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا رہ گیا ہو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ نہار منہ پالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ میٹھی اور گرم چیزیں کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ناظرین، لیمو کا رس چوس لیا کرے، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ 3 چیزیں کبھی چھوٹی نہ سمجھے، قرض، مرض اور فرض۔ 3 چیزیں ہر ایک انسان کی جدا ہوتی ہے، صورت، سیرت اور قسمت۔ کان کے اندر خارش کا ہونا یاداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پن اور ذہنی دباؤ کے شکار ہوتے ہیں، اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ باورچخانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیمو کا رس نچوڑ دینے سے چیونٹیاں بھاگ جائے گی اور دوبارہ نہیں آئے گی۔ لیس کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھجور کھانے سے جسمانی سستی دور ہو جاتی ہے۔ سوکھے دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر ان کی دونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ ناظرین، صلہ رحمی یعنی رشتہ داری پالنے کے فوائد۔ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، آدمی بری موت نہیں مرتا، اس سے مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر سبزی پر چھڑکتے، سبزی زیادہ دیر تازہ رہے گی۔ شام کو چاول کھانے والوں کی چربی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ زیادہ دہی کے استعمال سے انسان کا معدہ خراب نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اگر کام کی وجہ سے تکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 7 منٹ تک دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ذہنی اور جسمانی سکون میسر ہوگا۔ سبز رنگ کو غور سے دیکھا کریں، نظر تیز ہوتی ہے۔ قبض کو ختم کرنا ہے تو چائے کے اندر سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کچے ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں پر لگائے، بال کالے ہو جائے گے اور بال گرنا بھی بند ہو جائے گی۔ لہسن پر نمک لگا کر کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے۔ جن لوگوں کے جسم پر موٹاپا حاوی ہو جائے
وہ لوگ کچا پالسا روزانہ کھایا کریں، اس سے چند دنوں میں جسم کی چربی پگھلنے لگے گی اور وزن کم ہونے لگے گا۔ چنبیلی کا تیل سر میں لگانے سے سر کے جوئیں مر جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے؟ ناظرین، نہار میں اس بول کا چلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بیر کالیا کریں، یہ دل اور ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ پکوڑے زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت تیل زیادہ گرم ہونا چاہیے۔ خربوزے کے چھلکے سکھائے اور اسے پیس کر رکھ لے۔ جب گوشت جلدی تیار کرنا مقصود ہو تو اس میں 1 چمچ ڈال دے، گوشت جلدی تیار ہو جائے گا۔ ناظرین، شام کو میٹھی چیزیں نہ کھاؤ بلکہ کڑوی چیزیں کھاؤ، اس سے صحت ٹھیک رہتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرے۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھائے، اس سے زخم جلدی بڑھتے ہیں۔ ناظرین، انسان وہ مانگتا ہے جو اسے اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے وہ عطا کرتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ آٹے میں کیرے کا پانی ملانے سے روٹی نرم بنتی ہے۔ رات کو لہسن کھا کر سویا کرے، صبح آنکھ جلدی کھلے گی۔ سر پر مولی کا رس لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ سر میں چنبیلی کا تیل لگائیں، کبھی سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ انگور کالیا کرے، کالی کانسی فوراً رک جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ بتا کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور جان میں جان آ جائے گی۔ روزانہ کچے ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے۔ ناظرین، لیمو کا رس پانی میں ملا کر نہار منہ پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ توری اور شلجم ملا کر کھانے سے کبھی نمونیا نہیں ہوتا۔ دل کی نالیاں صاف کرنی ہو تو چقندر کو دہی کے ساتھ کھائیں۔ ناظرین، اگر رات کو سوتے وقت 1 چمچ زیتون کا تیل پیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کا تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بینائی کو بہترین رکھنے والے چنے سائے، خشک میوجات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے کہ شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کرے، وزن میں کمی آ جائے گی۔ پیشاب کی انفیکشن میں پالسے کا جوس پیا کرے۔ نہار منہ کیرا کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن کو دور کر کے نظر کو تیز کر دیتا ہے۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے ذہنی دباؤ اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ غالباً سورۃ یوسف میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام عمر میں یہ تجربہ حاصل کیا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں جب غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کرتا ہے تو وہ اس کے لیے محنت و مشقت و سختی کا سبب بن جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور مخلوق کی طرف نگاہ نہیں کرتا تو وہ کام ضرور ضرور نہایت حسن اور خوبی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ ابتدائی عمر سے لے کر آج تک، جب کہ میری عمر 57 سال کی ہے، برابر کرتا رہا، اور اب میرے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ انسان کے لیے بجز اس کے چارہ نہیں ہے کہ اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان پر نگاہ رکھے اور کسی دوسری چیز پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ ناظرین، صبح اٹھ کر گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو کبھی الٹا ہو کر نہ سوئے۔ 1 سے زیادہ سموسہ، پکوڑا یا تلی ہوئی چیز نہ کھائے۔ کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پی جائے۔ سلاد میں کیرے کا استعمال کریں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔
چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ پھر بھی ان سب لوگوں کے لیے رب کریم کی طرف سے توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آنا رزق کی تنگی ہونے کی نشانی ہے۔ جو خدا سے محبت کرتے ہیں وہ اسے اور دنیا دونوں کو پا لیتے ہیں، اور جو دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ صرف دنیا پا لیتے ہیں۔ بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور بے تحاشا طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال کیا کریں۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہیں تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔